بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 35 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 49، 50 اور 51 کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اصل میں اس سے پہلے اذکروا فعل ہے، یعنی یاد کرو تم۔ اذ جب، نجینا نجات دی ہم نے، کم تمہیں، اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے تمہیں نجات دی، من سے، آل فرعون فرعون کی آل سے، فرعون کے متبعین سے، ماننے والوں سے، یسومونا پہنچاتے تھے، کم تمہیں، سو برا، عذاب سزا، یذبحونا ذبح کرتے تھے، ابنا بیٹوں، کم تمہارے، واو اور، یستحیونا زندہ چھوڑتے تھے، نساء عورتیں، کم تمہاری، واو اور، فی میں، ذالکم اس، اور اس میں، بلا آزمائش، من سے، رب کم تمہارے رب کی جانب سے، عظیم بڑی، واو اور یاد کرو، اذ جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر، فا پھر، انجینا نجات دی، کم تمہیں، واو اور، اغرقنا ڈبو دیا، ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا، آل فرعون فرعون کی آل یعنی فرعون کے متبعین کو، واو حالت یہ تھی، انتم تم، تنظرون دیکھ رہے تھے، واو اور یاد کرو، اذ جب، وعدنا وعدہ لیا ہم نے، موسیٰ سے 40 لیلہ راتیں، ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، تم نے بچڑا بنا لیا، مطلب یہ کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، من سے، بعد ہی اس کے بعد سے، واو حالت یہ تھی، انتم تم، ظالمون ظالم تھے یا تم ظلم کر رہے تھے، کچھ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب بامحاورت ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بری سزا پہنچاتے تھے یا بری سزا تمہیں دیتے تھے۔ اب وہ سزا کیا تھی وہ آگے بتا رہے ہیں۔ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، اور حالت یہ تھی کہ تم خود بھی دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ وہ 40 رات اعتکاف کریں گے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے۔ یہ لفظی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بامحاورت ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ جو پہلی آیت ہے نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اصل میں یہ تھا کہ کسی نے فرعون سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت جاتی رہے گی۔ تو اس فرعون نے یہ کرنا شروع کیا کہ جو نوزائیدہ بچے تھے ان بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ لڑکیوں کی جانب سے کچھ اس قسم کا اندیشہ نہیں تھا، اس لیے اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ پھر اس میں ایک اور مطلب اور بھی تھا، چونکہ یہ جو فرعون تھا، یہ اسی طریقے سے جو فرعون کے ماننے والے قبطی تھے، انہوں نے چونکہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، تو بچیوں کو اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ بچیاں جب بڑی ہوں گی تو پھر یہ ان کی خدمت کیا کریں گے۔
تو یہی اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر یہ ایک ذریعہ اور سبب بنا کہ جو پھر آگے چل کے فرعون کی سلطنت کے خاتمے کا نتیجہ نکلا اس سے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس وقت کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ وہ تمہیں بری سزا دیتے تھے، وہ سزا کیا تھی وہ آگے بتا دیا، یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹی کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن بیٹی نہیں کہا بلکہ عورت کا، نساء کا، کیونکہ یہ جو بچیاں ہیں یہی آگے چل کے بڑی ہو کے عورتیں بنیں گی، تو لہذا یہاں پر ان کے ماں بعد والی حالت کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ عورت کا تذکرہ یا عورت کا لفظ یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش ہے۔ اب جو رب کی جانب سے آزمائش تھی، اب آزمائش کس چیز میں تھی؟ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہی کہ جو فرعون جو ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑی آزمائش تھی، کیونکہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر مصیبت کے اندر انسان کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے، صبر کا امتحان ہوتا ہے، یا پھر آزمائش اس طریقے سے بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بہت بڑے ظلم سے نجات دے دی، تو آیا اس ظلم سے نجات دینے پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے ہیں؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش تھی، کیونکہ ظاہر ہے اگر انسان نعمتوں پر شکر نہ کرے تو پھر نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور بنی اسرائیل کو ان کی امت بنایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے رہے، مختلف معجزات بھی اس کے سامنے آئے، لیکن جو فرعون تھا وہ ہٹ دھرمی پر اتر آیا، اس نے ایمان کو تسلیم نہیں کیا اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ کے نبی کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے چلے جائیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر جانے لگے ہیں تو درمیان میں ایک سمندر حائل ہوا، اور پیچھے سے جو فرعون تھا وہ اپنے لشکر سمیت آ پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر یہ ہوا کہ جو سمندر آیا تھا راستے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر چھڑی ماری تو وہ جو سمندر تھا وہ پھٹ گیا، اور اس کے اندر 12 راستے بن گئے، جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور بنی اسرائیل اس سمندر کے اندر گھس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے اندر چلے گئے۔ جو فرعون تھا، فرعون بھی اسی طریقے سے اس سمندر کے اندر آیا۔ تو پھر ہوا یہ کہ جیسے ہی بنی اسرائیل والے باہر نکلے ہیں، فرعون اور اس کا جو لشکر تھا وہ اسی سمندر کے اندر ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، سمندر میں ہم نے تمہارے لیے راستے بنا دیے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کو اور فرعون کے جو ماننے والے تھے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا، اور حالت یہ تھی کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سب کے سب لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب فرعون غرق ہو گیا، فرعون اور فرعون کے ماننے والے، اور جو بنی اسرائیل تھے وہ پھر ایک روایت کے مطابق مصر میں واپس آ کر رہنے لگے، اور ایک روایت کے مطابق یہ کسی اور مقام کے اوپر جا کر ٹھہر گئے۔ تو جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ اب بالکل مطمئن ہو چکے ہیں، غلامی سے ہمیں نجات مل چکی ہے، تو کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہونی چاہیے جو کہ ہمارا دستور عمل ہو، جس کے مطابق ہم عمل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی دربار میں یہ والی بات عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ والی بات ارشاد فرمائی کہ آپ کوہ طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت کے اندر مشغول رہیں، پھر ہم آپ کو ایک کتاب دیں گے جو کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک دستور عمل ہوگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، 1 مہینے تک عبادت کے اندر مصروف رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس 1 مہینے میں روزہ بھی رکھا تھا، جو کہ 1 مہینے بعد افطار کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے معدے کے خالی رہنے سے اس میں ایک ہلکی سی بو پیدا ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہ بو پسند تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 10 دن مزید رہیں، اور پھر آپ 10 دن مزید بھی روزے رکھیں، تاکہ یہ والی جو بو ہے وہ دوبارہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں اس طریقے سے پوری کی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو تورات عطا کی گئی۔ پھر اس میں پیچھے یہ واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آ کر عبادت کر رہے تھے تو پیچھے سے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری، اس نے یہ کیا کہ سونے کا یا چاندی کا جو زیورات تھے ان کو اکٹھے کر کے ایک بچڑے کی صورت بنائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم کے نیچے ایک مٹی تھی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جس وقت فرعونیوں کو غرق کیا جا رہا تھا، تو اس سامری نے ان کے قدموں کے نیچے سے جو مٹی تھی وہ تھوڑی سی اٹھا لی، اور جب وہ مٹی ڈالی ہے اس بچڑے کے منہ میں تو بچڑے کے اندر سے جو زندہ بچڑے والی جیسی آواز ہوتی ہے وہ آواز نکلنی شروع ہو گئی، اور جو بنی اسرائیل کے جو جاہل لوگ تھے انہوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اسی کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا جا رہا ہے۔ باقی یہ والا جو مضمون ہے یہ آگے چل کے بار بار تفصیل کے ساتھ بھی آتا رہے گا۔
فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، یعنی تم 40 راتوں کے لیے آؤ اور یہاں پر آ کر میری عبادت کے اندر مشغول رہو کوہ طور پر۔ ثم پھر ہوا یہ کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے پیچھے سے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ادھر تشریف لے گئے، پیچھے سے جو قوم تھی بنی اسرائیل انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وانتم ظالمون، اور تم لوگ ظلم کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے۔